بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق اللہ العظیم. حضرات ناظرین و سامعین، ائمہ مجتہدین اور فقہا کے درمیان اختلافات کیوں کہ اس چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے. آج ہم گفتگو کریں گے اختلاف کے چوتھے اور پانچویں سبب پر. اس سے پہلے ہم نے اختلاف کے 3 اسباب، اصول کا اختلاف، نصوص کا اختلاف، فہم اور سوچ کا اختلاف پر گفتگو کر چکے ہیں. آج ہم اختلاف کا جو چوتھا سبب ہے اور جو 5واں سبب ہے اس پر گفتگو کریں گے. چوتھا سبب حالات اور زمانے کا اختلاف، 5واں سبب لغت اور محل کا اختلاف. اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت، اسلامی قانون ایک زندہ جاوید قانون ہے. اسلامی قانون میں ہر زمانے کا ساتھ دینے، ہر جگہ کا ساتھ دینے اور ہر حال میں چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا آخری اور فطری قانون ہے جو قیامت تک انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس قانون میں انسان کی تمام ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے. انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے، زمانے کا لحاظ رکھا گیا ہے، حالات کا لحاظ رکھا گیا ہے، جگہ کا لحاظ رکھا گیا ہے. اس لیے حالات کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اور اسی وجہ سے فقہا کے اجتہادات میں، فقہا کے نظریات میں اور فقہا کی آراء میں تبدیلی ہوئی اور ان کے درمیان اختلاف کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. فقہ کا مشہور قاعدہ ہے الفتویٰ تتغیر بتغیر الزمان والمکان، کہ فتویٰ جگہ کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. اس لیے کہ اسلامی قانون میں لچک ہے، اسلامی قانون میں نزاکت ہے، اسلامی قانون میں تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جن سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ اسلامی قانون، اسلامی شریعت ایک زندہ اور جاوید شریعت ہے اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جو انسانوں کی ضروریات سے اور انسانوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہے. مثال کے طور پر اسلام کا جب ابتدائی دور تھا اور جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ جب قبروں پر جاتے تھے تو ایسی حرکتیں کرتے تھے جن کی گنجائش اسلامی شریعت میں نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو قبر پر جانے سے منع کر دیا. لیکن جب حالات تبدیل ہو گئے، اسلامی عقیدہ ان کے ذہن میں راسخ ہو گیا اور مضبوط ہو گیا اور قبرستان کی زیارت کے جو آداب ہیں، قبر کی زیارت کے جو آداب ہیں انہوں نے اچھی طرح سیکھ لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبرستان جانے کی اجازت دے دی، حالانکہ آپ نے پہلے اس سے منع کیا تھا. آپ نے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تجھ کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا،
لیکن اب میں اس حکم کو واپس لیتا ہوں اور میرا نیا آرڈر یہ ہے کہ تم قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی۔ تو یہاں پر جو حکم میں تبدیلی ہوئی اس کی وجہ حالات کی تبدیلی ہے اور زمانے کی تبدیلی ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، ابتدائی صدیوں میں جب لوگوں کے اندر دیانتداری تھی، ایمانداری تھی، خدا کا خوف تھا، تو علماء کا فتویٰ یہ تھا اور علماء کی رائے یہ تھی کہ جو شخص کاریگر ہوتا ہے اگر اس کو آپ کچھ اپنا سامان دیتے ہیں بنانے کے لیے یا ٹھیک کرنے کے لیے، اگر وہ سامان ضائع ہو جائے تو اس کی لائبلٹی اور اس کی گارنٹی کاریگر کے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ اس دور کا فتویٰ تھا جب انسانوں مسلمانوں میں دینداری عام تھی، لیکن جب حالات تبدیل ہو گئے اور جو اسلام سے دوری ہوتی گئی، مسلمانوں میں اسلام کا جو ابتدائی دور تھا اس سے دوری ہوتی گئی، تو مسلمانوں میں امانت داری کم ہو گئی، خدا کا خوف کم ہو گیا، تو علماء کی رائے بھی تبدیل ہو گئی اور علماء کا فتویٰ بھی تبدیل ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر آپ کاریگر کو کوئی سامان دیتے ہیں بنانے کے لیے اور وہ سامان ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی لائبلٹی اور اس کی گارنٹی کاریگر کے اوپر ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے درزی کو کپڑا سلنے کے لیے دیا اور وہ کپڑا وہاں سے ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس کی لائبلٹی ٹوٹلی جو ہے وہ درزی کے اوپر ہوگی، سلائی کرنے والے کے اوپر ہوگی۔ کوئی مشین آپ نے کسی کاریگر کو دیا اور وہ مشین وہاں ضائع ہو گئی تو اس کی پوری لائبلٹی جو ہے وہ کاریگر کے اوپر ہوگی۔ یہ جو تبدیلی آئی، یہ تبدیلی حالات کی وجہ سے آئی۔ جب دینداری عام تھی تو علماء کی رائے یہ تھی کہ کاریگر کے اوپر، ٹیکنیشین کے اوپر گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب حالات تبدیل ہو گئے، ان کے اندر خیانت آ گئی، ان کے اندر دینداری کم ہو گئی، تو علماء کی رائے بھی تبدیل ہو گئی۔ اب ان کی رائے یہ ہے کہ کاریگر کے اوپر، ٹیکنیشین کے اوپر لائبلٹی بھی ہے اور گارنٹی بھی۔ یہ جو حکم میں تبدیلی آئی یا فتوے میں تبدیلی آئی، یہ کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات میں تبدیلی آ گئی۔ اس کی ایک اور مثال ہے، جب اسلام کے ابتدائی دور میں اسلامی سلطنت تھی، مسلمانوں کی خلافت تھی، مسلم حکمراں تھے، تو علماء کو، فقہا کو اور جو دینی امور کو انجام دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اس لیے علماء کی رائے اس زمانے میں یہ تھی کہ دینی کام کی اجرت لینا درست نہیں ہے، یعنی کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے تو اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں، کوئی مکتب میں پڑھاتا ہے تو اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں، کوئی فتویٰ دیتا ہے، کوئی امامت کرتا ہے تو اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن جب حالات تبدیل ہو گئے، اسلامی سلطنت کا، اسلامی حکومت کا زوال ہو گیا، تو علماء کی رائے بھی تبدیل ہو گئی۔ اب علماء کی رائے یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اجرت لینا اور دینی امور کی خدمت کی اجرت لینا درست ہے، اس لیے کہ اگر وہ فتوے میں تبدیلی نہیں لاتے، اپنی رائے میں تبدیلی نہیں لاتے، تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ علم ضائع ہو جاتا، عبادات بری طرح متاثر ہوتی۔ تو حالات کو دیکھتے ہوئے، زمانے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے علماء نے اپنی رائے میں تبدیلی کی، فتوے میں تبدیلی کی، اور یہ تبدیلی حالات کی وجہ سے ہوئی، زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی۔ اس کی ایک اور مثال ہے، اسلام کے ابتدائی صدیوں میں جب دینداری عام تھی، دیانتداری عام تھی، ثقافت عام تھی، تو علماء کا فتویٰ یہ تھا
کہ جو شخص گواہ بنتا ہے، گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، ثقہ ہو، دیانتدار ہو، شریعت کا پابند ہو۔ لیکن جب حالات تبدیل ہو گئے اور لوگوں کے اندر دینداری کم ہو گئی اور یہ محسوس ہوا کہ اگر گواہوں کے لیے دینداری کی شرط لگا دی جائے، متقی ہونے کی شرط لگا دی جائے تو لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا ہے، عدل قائم کرنا مشکل ہو جائے گا، تو علماء کی رائے بھی تبدیل ہو گئی۔ اب ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فسق و فجور کے لیے مشہور نہیں ہے، یعنی اگرچہ وہ دیندار نہیں ہے، اگرچہ وہ متقی نہیں ہے، لیکن وہ فاجر فاسق کی حیثیت سے معروف نہیں ہے، تو ایسے شخص کی گواہی بھی قابل قبول ہے، ایسے شخص کا ایویڈنس بھی ایکسیپٹڈ ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حکم میں تبدیلی نہیں کی جاتی، رائے میں تبدیلی نہیں کی جاتی تو دنیا سے انصاف ختم ہو جاتا، لوگوں کو انصاف ملنا مشکل ہو جاتا، عدل کا قائم کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو حالات کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے، ماحول کے بدلنے سے، عادات کے بدلنے سے، رسم و رواج کے بدلنے سے حکم میں تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ائمہ کے درمیان اور علماء کے درمیان اختلافات کی۔ یہ بات اچھی طرح ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ ائمہ مجتہدین کے درمیان اور فقہاء کے درمیان اختلاف کا پانچواں سبب جو ہے وہ لغت اور محل کا اختلاف، زبان کا اختلاف۔ یعنی قرآن کریم میں، احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ کوئی مجتہد اس مفہوم کو لیتا ہے، کوئی مجتہد اس مفہوم کو لیتا ہے، کوئی مجتہد اس معنی کو لیتا ہے، کوئی مجتہد دوسرے معنی کو لیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اختلاف کا ہونا ایک فطری بات ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 قروء تک انتظار کریں گی، یعنی ان کی عدت جو ہوگی وہ 3 قروء ہوگی۔ اب قرون کے معنی جو ہیں وہ عربی میں حیض کے بھی آتے ہیں اور طہر کے بھی آتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں پر قرون سے مراد طہر ہے، پاکی ہے، لہذا اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو 3 پاکی تک وہ انتظار کرے گی، اور یہی انتظار اس کے لیے عدت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ قرون کے معنی حیض کے آتے ہیں، اور یہاں پر قرون سے مراد حیض ہے، لہذا اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن اس لفظ میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ قرون کے مفہوم میں طہر کی بھی گنجائش ہے، اس میں حیض کی بھی گنجائش ہے۔ امام ابو حنیفہ نے حیض کے مفہوم کو لیا، امام شافعی نے طہر کے مفہوم کو لیا، اور اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ تو یہ جو اختلاف پیدا ہوا اس کی وجہ لغت کا اختلاف ہے۔ ایک لفظ ایک سے زیادہ مفہوم میں جب آئے گا تو اس میں اختلاف ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر مجتہد اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے اینگل سے اس پہ غور کرے گا، تو اختلاف کا ہونا بالکل فطری ہے۔ تو یہ ہوا لغت کا اختلاف۔ محل کا اختلاف، جس کو موقع اور محل کہتے ہیں، یعنی حکم ایک ہی ہے لیکن افراد کے بدلنے سے، محل کے بدلنے سے، موقع بدلنے سے وہ حکم چینج ہوتا رہتا ہے، وہ حکم بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا قتل کرنے ایک شخص آیا اور اس نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا قاتل کے لیے توبہ ہے، یعنی کیا قاتل کی توبہ قبول ہوگی، اس کی مغفرت ہوگی، اس کی بخشش ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔
قاتل کے لیے توبہ نہیں ہے، وہ شخص واپس چلا گیا۔ پھر ایک شخص آپ کے مجلس میں آیا، اس نے یہی سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا قاتل کے لیے توبہ ہے، قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مجلس کے لوگ حیران ہو گئے کہ سوال ایک ہی ہے لیکن اس کا جواب الگ الگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ سوال دونوں سیم ہیں، بالکل سوال یکساں ہے، لیکن آپ کا جواب دونوں سوال میں الگ الگ ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ پہلا شخص جو میرے پاس آیا اس کی آنکھوں میں اشتعال تھا، غصہ تھا، خون تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے قتل نہیں کیا ہے، یہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ قاتل کے لیے توبہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز آ جائے گا۔ دوسرا شخص جو آیا اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، اس پر افسوس کے آثار تھے، وہ قتل کر کے آیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ قاتل کے لیے توبہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ مجرم جب نا امید ہو جاتا ہے تو وہ مزید جرائم کرتا ہے، مزید کرائم کرتا ہے۔ اگر اس سے ہم یہ کہتے کہ قاتل کے لیے توبہ نہیں ہے تو وہ مزید قتل کرتا، اس لیے ہم نے کہا کہ قاتل کے لیے توبہ ہے۔ تو یہاں پر آپ غور کیجئے کہ حکم مسئلہ ایک ہے لیکن افراد کے لحاظ سے، موقع اور محل کے لحاظ سے حکم میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس کے اور مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کئی موقع پر کیا گیا اور آپ نے ہر سوال کے جواب میں الگ الگ جواب دیا۔ یعنی ایک کبھی آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ کسی موقع سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کا ذکر کرنا۔ کسی موقع سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کسی اور موقع سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو سوال ایک ہے لیکن الگ الگ موقع کے لحاظ سے، الگ الگ محل کے لحاظ سے آپ کا جواب الگ الگ آیا۔ یعنی جب آپ نے محسوس کیا یا آپ کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا، قرینے سے، کہ جو شخص سوال کرنے والا ہے وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے، تمام احکام پر عمل کرتا ہے، لیکن وہ نماز وقت پر ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے جواب میں جب اس نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نماز وقت پہ پڑھنا۔ دوسرا شخص آیا جو شریعت پر عمل کرتا تھا لیکن وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتا تھا، اس کے جواب میں آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ سب سے افضل عمل ہے۔ تیسرا شخص آیا جو سارے احکام انجام دیتا تھا لیکن ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک شخص آیا جو سب کام کرتا تھا لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہاں پر جو سوال ایک ہی ہے لیکن اس کے جوابات الگ الگ ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ محل الگ الگ تھا، مقام الگ الگ تھا، موقع الگ الگ تھا۔ تو محل کے بدلنے سے، موقع بدلنے سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے، مسائل میں تبدیلی ہوتی ہے، فتوے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح لغت کے اختلاف سے، محل کے اختلاف سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو ہم نے مثالیں دی، اس مثالوں سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے کس طرح احکام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔